بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں لوٹن بری پارک میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شہراز خان صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات اور عمران خان کا مستقبل۔ جی شہراز صاحب، کیا کہیں گے عمران خان کے بارے میں؟ سید صفدر بخاری صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ نظام اور عوام کی جنگ ہے، اور یہ میری زندگی کا پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین بحران ہے یا کرائسز آئے ہیں جو 2022 میں شروع ہوئے، جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا۔ کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی عاقبت نااندیش ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے یہ اقدام اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت ان پاپولر تھی پنجاب کے اندر بھی، اور پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے وہ مسلسل ہار رہے تھے کارکردگی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب سے بہت غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کوئی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، لیکن ان کی اپنی سیاست ہے، اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اتنی طویل ہو گئی ہے کہ نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا، نہ ہی ہماری جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں تھیں، یا پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، یا پی ڈی ایم 2 آئی ہے 8 فروری کے بعد، تو جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اپوزیشن کی جماعتیں، جس میں پیپل پارٹی بھی انفارچونیٹلی شامل ہے، چونکہ پیپلز پارٹی تو جمہوریت کی بنیاد کے اوپر انہیں بہت پنش کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا، میر مرتضیٰ ہیں، شاہ نواز ہیں، وہ سب بیچارے اسی پورا خاندان اس میں تباہ ہوا۔ تو ان کی لیگیسی تو جمہوریت، انسانی حقوق کی پاسداری میں تھی، اور آزادی اور آزار رائے کے وہ حمایت یافتہ تھے۔ لیکن وہ بھی زرداری صاحب نے اس کو پیپلز پارٹی نہیں بلکہ زرداری لیگ بنا دیا ہے، اور کمپرومائز پارٹی بنائی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر اس سے ان کا، وہ صدر پہلے بھی بن گئے تھے، اب بھی بن گئے، تو شاید ان کا بیٹا کہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچ جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو پارٹی کی جو سٹینڈنگ تھی وہ بہت کمپرومائز۔ حالت یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اعجاز چودھری سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر، یوسف رضا گیلانی جن کو خود سوئس بینک میں خط نہ لکھنے کی وجہ سے نائل قرار دلوایا گیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے، وہ انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ ان کو سینٹ میں لایا جائے، جو کوئی 1 سال سے جیل میں ہیں، تو ان کے آرڈر کی تعمیل نہیں ہوئی۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک سینٹ کی کارروائی نہیں آگے بڑھاؤں گا جب تک اعجاز چودھری کو، سینیٹر کو، جو پی ڈی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں حاضر نہ کیا جائے۔ اسی طرح عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول ہوں، یہ پاکستان کے لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، تو انہیں اپنی عدالتوں سے، ان کے اوپر ایلیگیشن لگتے ہیں، تو انہیں اپنی عدالتوں سے ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق جیل عدالتیں آزاد ہوں تو انہیں چھوڑا جانا چاہیے، تاکہ یہ پاکستان کی خدمت کر سکیں، پاکستان کی عوام میں ہیں، عوام میں رہیں۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی طرف پی ٹی آئی دیکھتی ہے، یا پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ چونکہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس وجہ سے دیکھ رہی ہے کہ جو انصاف کے، قانون کے جتنے بھی راستے تھے وہ بند کر دیے گئے۔ جس طرح لوگ جیلوں میں ہیں، جس طرح پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ بن گئی ہے، جس طرح میڈیا پر پابندیاں لگی ہیں، اور ابھی پی کا آرڈیننس بھی آ گیا، اس میں ترمیم کر کے سوشل میڈیا کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کوئی جگہ رہی نہیں جہاں سے لوگ سانس لے سکیں اور کسی کی طرف دیکھیں گے کوئی مدد بے شمار چیزیں سیاست میں خلاف توقع ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہی پی ڈی ایم وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، آج وہی اکٹھے ہیں، ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک صدر بن گیا۔ جہاں تک بات ہے ہمارے معاشرے کی، کوئی بھی مہذب، کسی بھی مہذب معاشرے میں عورتوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص تحریک انصاف کی عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے۔ اب بشرا بی بی کی اگر بات کریں آپ، تو ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، جس پہ عمران خان بھی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی نالا ہے۔ یہی بات اگر
مریم بی بی کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی بندہ ٹویٹ کرتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کوئی پوسٹ شیئر کی جاتی ہے تو اس کو تشدد کیا جاتا ہے، اس پہ ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں۔ کیا بشرا بی بی کسی کی ماں نہیں، بیٹی نہیں، بہن نہیں ہے؟ اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ یہ دوہرا قانون ہے، ڈبل سٹینڈرڈ، ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا شاہ صاحب، وہ ایسے ہیں کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہائیبریڈ پلس نظام ہے۔ ہائیبریڈ پلس نظام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو کمزور ترین جو لیڈر ہیں، جس میں شہباز شریف ہیں، نواز شریف صاحب کی تو پھر بھی کوئی لیگیسی تھی، کچھ بات کرنے والے تھے، کچھ تجربہ تھا، تو یا زرداری صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں اور کسی جگہ سٹینڈ نہیں کر سکتے، نہ ان کی وہ اکثریت ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ تو دوسری بات یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح جو عدالتیں ہیں یا ججوں کے جو ہاتھ کاٹے گئے ہیں یا اختیارات کاٹے گئے ہیں یا زبان کاٹی گئی ہے یا قلم چھینا گیا ان سے، وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ اس میں یہ کہ کنٹرول ہوگا، حالانکہ یہ مس کیلکولیٹڈ ہے۔ مس کیلکولیشن کا مطلب یہ ہے کہ عوام زیادہ ہے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہاں پر فکشنز ہیں، یہاں ہماری فالٹ لائن ہے، ہماری سیاسی عدم استحکام اور حکمرانوں کی آپس میں چپکلش اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں مداخلت اداروں کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارا بلوچستان آپ دیکھیں کس طرح کے حالات ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پھر ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں پہ چل رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے ہمارا جو ہم آپس میں دست و گریبان ہو رہے ہیں، اور نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں انہی اداروں کے خلاف، اوپنلی لوگ سپیچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ کون ہوگا جو پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرے گا؟ کوئی شخص کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ لیڈرشپ پہ اعتراض کرتے ہیں، چونکہ یہاں مارشل آ رہے ہیں، ان کے کردار کو ڈسکس کرتے ہیں، ماضی کی مثالیں دیتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں اوبیسلی وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی اپنی جان کی حفاظت لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو سیاسی قیدی ہیں پاکستان میں تحریک انصاف کے، اس کے بارے میں جب امریکن کانگریس میں قرارداد منظور ہوتی ہے، اقوام متحدہ والے وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں پارلیمنٹ کے اندر پروگرامز ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیران ہیں یا ان کی کیبنٹ میں جو لوگ آئے ہیں، وہ جب ٹویٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھر باہر کی دنیا جو ہے، جو ملک قرضوں پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو لون نہیں دیتے، وہاں سرمایہ کاری نہیں آتی، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ تھے وہ سارے چلے گئے ہیں، کوئی مڈل ایسٹ میں چلا گیا ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی بحرین میں ہے، کوئی کسی جگہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سعودی عرب جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، وہ 600 بلین وہ سرمایہ کاری کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے بعد امریکہ میں اوور دا 4 ایئرس، اور 100 بلین کتنا 100 ارب ڈالر انڈیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، ازبکستان میں 12 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، ڈالر کی بات کر رہا ہوں، جبکہ برادر اسلامی ملک جو واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جاتے ہیں وہاں پر، جناب عزت مآب آرمی چیف وہاں جاتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور امریکہ اور امریکہ کے سامنے اس وقت ہمارا کوئی ایلچی ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ پروگرام لمبا ہو گیا ہے، عمران خان کیسے آزاد ہوں گے؟ عمران خان صاحب ڈیل، مذاکرات یا کسی اونچے دروازے؟ دیکھیں 3 آپشن ہیں۔ عمران خان صاحب باہر تو جائیں گے نہیں، جو مذاکرات کی ناکامی ہوئی، القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے 3 دفعہ اس کو پوسٹ پون کیا گیا کہ فیصلہ آئے گا، نہیں سنایا جائے گا، یا تو باہر چلے جائیں۔ دوسرا، حکومت جو موجودہ ہے اس کو این آر او مانگ رہی ہے موجودہ عمران خان صاحب کے، ہمیں این آر او دے دو کہ یہ جو ٹینیور ہے ہمیں پورا کرنے دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اگر باہر آئیں
تو جلسے جلوس نہ کریں اور کمپرومائز کریں، جی، موجودہ نظام کو چلنے دیں، آئندہ الیکشن نہ مانگیں یا 8 فروری کے الیکشن جو ہیں وہ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب انکار کر کے ہوگا کیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عدالتوں سے ہماری حکومت یہ چاہے گی کہ کسی طرح عدالتیں ان کو چھوڑ دیں اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم اب بہت سارے لوگ امریکہ کی اگر بات کریں، میں پروگراموں میں کرتا ہوں، لوگوں کو وہاں سے لیتا ہوں، وہاں پر جو لابیسٹ ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے موجودہ الیکشن کے ٹائم میں جو 4 نومبر کو ہوئے امریکہ کے اندر، ان سے انہوں نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو عمران خان صاحب کو چھڑائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ محسن نقوی کی وہاں ملاقات ہوتی ہے تو پیچھے جو ولسن وہ ٹویٹ کر دیتا ہے کہ ریلیز عمران خان، ایک اور ہے وہ کر دیتا ہے، پھر رچرڈ گرینل کی آپ بات کر لیں. تو یہ جو چیزیں وہاں سے ہو رہی ہیں، ایٹ دی اینڈ وہاں سے پھر پریشر آئے گا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن وزارت عظمیٰ یا اقتدار اب عمران خان کے قد کاٹ سے بہت چھوٹی چیزیں ہوں گی، وہ عوام میں بہت مقبول ہو. بہت مقبول، نو ڈاؤٹ. بہت شکریہ شراز صاحب. تو ملتے ہیں پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئی جگہ پہ. اللہ حافظ.